لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے، اور جی سی پی او میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جو کو موومنٹس ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ثالثی کے لیے تیار تھے. سینٹ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار خیال، کہا کہ ایران پر حملے کی مذمت اور سفارتی حل پر زور دیا. آیت اللہ خامنئی کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ہفتے کی روز سعودی عرب میں تھا جب ایران نے حملے کیے. حملے نہ ہوئے ہوتے تو ان ممالک کو ساتھ ملاتے. ہم سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکے تھے جس کے پابند ہیں. ہم نے ایران سے کہا کہ ہمارا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ منظر رکھیں. ایران نے گارنٹی مانگی اور ہم نے دی. سب سے کم ری ایکشن سعودی عرب اور عمان کے خلاف ہوا. ہم نے امریکہ سے ایران کو پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی بات منوائی. ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا. 792 پاکستانیوں کو ایران سے نکال لیا. سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ. ریاض میں ڈپلومیٹک کوارٹر میں 2 نئے دھماکے سنے گئے. ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی تھی. سعودی وزارت دفاع کے مطابق واقعے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا. عمارت خالی ہونے کے سبب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا رد عمل جلد دکھائی دے گا. رد عمل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی بدلہ شامل ہوگا. Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Our country itself would be under threat, and it was very nearly under threat. I was very proud to have knocked out the Iran nuclear deal by President Barack Hussein Obama. That was a horrible, horrible, dangerous document. They would have had nuclear weapons 3 years ago, and they would have used them. But I'll not let that happen. ایران سے اصل جنگ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. امریکی فوجی کارروائی کا اگلا مرحلہ انتہائی ہولناک ہوگا. زمینی فوجیں بھی بھیجنی پڑ سکتی ہیں. ایران پر جلد بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں. امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران کے دور تک حملہ کرنے کے میزائل سب سے بڑا خطرہ ہیں. بحرین، اردن، کویت، قطر، یو اے ای پر ایرانی حملے ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھے. برطانیہ نے ایران کے جوابی حملوں کے لیے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی. امریکہ کا ایران کی بیلسٹک اور بحری صلاحیتیں ختم کرنے کا عندیہ. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کی بیلسٹک میزائل اور بحری صلاحیتوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا. ایران جوہری ہتھیاروں کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے. ماہانہ تقریباً 100 بیلسٹک میزائل اور ہزاروں ڈرونز تیار کر رہا ہے. خلیجی ممالک میں ایئرپورٹس، ہوٹلوں، سفارت خانوں اور غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. ایران جیسے ملک کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے. ایرانی عوام موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیں. خامنئی کا قتل مذہبی جرم ہے، اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ ایران کی علاقائی ممالک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں. ایران پر حملے سے متعلق علاقائی ممالک کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے. امریکہ نے مذاکرات کے بیچ ایران پر حملہ کر کے سفارتکاری کو دھوکہ دیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں جاں بحق 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی. اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے. ایران کے ساتھ جنگ میں اب تک 6 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کی تصدیق. سینٹ کام کے مطابق ایران کے ابتدائی حملوں میں ہلاک 2 مزید فوجیوں کی لاشیں نکال لی گئیں. پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے تیر بردار جہاز پر حملے کا بھی دعویٰ کر دیا. امریکہ نے خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی جہاز تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا. ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی.
مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، فضائی حدود کی بندش، مسافر رل گئے۔ قطر ایئر ویز، فلائی دبئی اور ایئر عربیہ کے 3 طیارے 28 فروری سے کراچی ایئرپورٹ کی پارکنگ میں موجود۔ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ آمد اور پارکنگ فیس کی مد میں پی اے کو ہزاروں ڈالر ادا کیے جا رہے ہیں۔ ان تینوں پروازوں کے تمام مسافر 28 فروری سے کراچی کے ہوٹلوں میں مقیم۔ 28 فروری کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے والے طیاروں نے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات میں خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا، ملکی تعمیر و ترقی کے لیے اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے حکومت کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ ملکی اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت کا ساتھ دینے پر مشکور ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر سمیت دیگر شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ پاک فوج کا فتنۃ الخارج کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، رات بھر کارروائیوں کے دوران 40 افغان طالبان ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے بیشتر حملے ناکام بھی بنائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں 27 افغان طالبان ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ شمالی بلوچستان میں 16 مقامات پر زمینی حملے، 25 مقامات پر فائر ریڈ حملے ناکام بنا دیے گئے۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کا ایک جوان مادر وطن پر قربان، 5 اہلکار زخمی۔ کے پی میں 12 مقامات پر فائر ریڈ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں شدت سے جاری ہیں۔ افغان طالبان کے خلاف بھرپور فضائی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ بڑی کارروائی میں جلال آباد میں ایمونیشن ڈیپو اور ڈرون سٹوریج کو تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان کی جارحیت کے جواب میں مؤثر اور تباہ کن جواب دیا جا رہا ہے۔ پاک افواج کی کارروائیوں میں افغان طالبان اور فتنۃ الخارج کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس، بانی پی ٹی آئی کی شفا انٹرنیشنل اسپتال میں آنکھ کے علاج کے لیے متفرق درخواست پر سماعت 10 مارچ تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری، جواب طلب۔ لطیف کھوسہ کے اسپتال منتقل کرنے کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت پر تیاری مکمل کر کے آئیے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیر تک بک تیار کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کی چھیاد بشرا بی بی کی ایک ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے کے مطابق پروسیکیوشن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے آج تک اس کا فرانزک ہی نہیں کروایا گیا۔ پروسیکیوشن ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی جس سے ثابت ہوا احتجاج بانی پی ٹی آئی کی ایما پر ہوئے۔ اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے تحریری فیصلے جاری کیے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ کوثر، سیکریٹریٹ کراچی سمیت دیگر میں 6 مقدمات درج ہیں۔